سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی سے اس فرش عزا پہ تشریف لے آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کربلا واقعے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک تہذیب کا نام ہے، کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا ایک ریولیشن کا نام ہے۔ کربلا کا مطلب وجود انسان کو بیدار کیا جائے، غفلتوں کی نیند سے اسے اٹھایا جائے اور یہ سمجھایا جائے کہ دنیا میں کس مقصد کے لیے لایا گیا۔ سوئے ہوئے معاشرے کو حسین ابن علی نے اپنے خون کی قربانی سے بیدار کیا۔ صرف اس معاشرے کو نہیں بلکہ تا قیامت یہ خون ہر سوئے ہوئے انسان کو بیدار کرتا رہے گا۔ کربلا کا ایک اعلیٰ ترین مقصد یہ بھی تھا کہ امامت انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ جب لوگ امام کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو امام قتل کر دیے جاتے ہیں، جب لوگ امام کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو یزید جیسے ظالم ان کے اوپر حاکم بن جاتے ہیں، جب لوگ علی کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو معاشرے میں قتل اور غارت بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے کربلا نے وحدت کا درس بھی دیا کہ آپ مجلسوں میں آ کے کیا سیکھتے ہو، چاہے مومن ایک دوسرے سے بات نہ کرے لیکن حسین کی محبت ان دونوں کو فرش عزا پہ کھینچ کے لاتی ہے۔ نماز کے بعد مصافحے کا فلسفہ یہی ہے کہ مومن مومن سے کیا کرے، مصافحہ کرے، ہاتھ ملائے،
کہ کل ہم نے بتایا کہ خوف خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان کے اندر ایتھیکل ایگریمنٹس ہونے چاہیے، اخلاقی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ اخلاق صرف اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بلکہ اخلاقی طور پہ ہمسایوں کے ساتھ بھی اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ ہمسائے صرف نہیں، پڑوسی صرف نہیں، فرمایا تیرا اخلاق ایک حیوان کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ایک چڑیا کے ساتھ بھی تجھے بد اخلاقی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آج معاشرہ دیکھیں، بد اخلاقیوں کا عالم دیکھیں، چڑیا تو دور، مراجے کی توہین کی جاتی ہے، علماء کی توہین کی جاتی ہے، دین شعائر اللہ کی توہین کی جاتی ہے، کبھی قرآن کو پھاڑ دیا جاتا ہے، کبھی کتاب خدا کو جلا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو اللہ کی ولایت سے نکلا ہوا ہے اور ولایت شیطان میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب توہین ہوتی ہے، ایک مرتبہ قرآن جل جائے تو اس انسان اکا بکا ہو جاتا ہے، ارے اللہ کی کتاب کو جلا دیا۔ اسی طرح کربلا میں نبی کے نواسے کو کاٹا گیا، ان کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، وہ بھی تو توہین اسلام ہے۔ بلکہ یہاں تک بول دیا اگر کوئی مومن کی توہین کرتا ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے خانہ خدا کو گرا دیا جائے۔ تو یہ بھی ہماری کچھ غلط فہمیاں ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ توہین صرف یہ ہے کہ کتاب جلائی جائے۔ بندہ خدا اگر تو کسی مومن کی توہین کرتا ہے، بندہ خدا اگر تو کسی انسان کی توہین کرتا ہے، اگر کسی انسان کو ذلیل کرتا ہے تو یہ بھی برابر ہے اس توہین کے۔ توہین ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کم ہے یا زیادہ ہے، ہاں یہ ضرور ہے سزا اعتبار کے حساب سے کم و زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی وہن مذہب کرتا ہے تو اس کی سزا اسلام میں موت ہے، اس سزا کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اگر کوئی رسول کی توہین کرتا ہے، اگر کوئی شاعر اللہ کی توہین کرتا ہے تو اسلام میں سخت ترین سزائیں سنائی ہیں۔ تو کربلا اسی چیز کا نام ہے کہ آؤ دیکھو کس نے حسین کا ادب کیا اور کس نے حسین کی توہین کی تھی۔ جس نے حسین ابن علی کا ادب کیا خدا نے ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دیا کہ علی تم اور تمہارے شیعہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے۔ آج پوری دنیا شہدائے کربلا کو یاد کرتی ہے، لیکن جس نے توہین کی آج پوری دنیا اس یزید ملعون پر لعنتیں بھیجتی ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ لعنت کسی پر بھی آ سکتی ہے، رحمت بھی کسی پہ آ سکتی ہے۔ اگر تو تہذیب کربلا میں زندگی گزارے گا تو خدا کی رحمتوں کی بارش تیرے سر پر ہوگی، لیکن اگر تیرے اندر اخلاق یزیدی ہوگا تو انسان کے اوپر لعنت بھی آ سکتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ایک اصول جو ہم نے امام حسین کی زندگی کا بتایا کہ مولا حسین کا واقعہ طرز زندگی کیسا تھا، میں نے اس طرز زندگی کو فالو کرنا ہے۔ ہم نے کہا کہ جو پہلا اسٹیج اہل بیت کی زندگی کا امامت ہے، علم ہے، عصمت ہے، وہ ہم نہیں لے سکتے۔ دوسرا اسٹیج زمانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اصول اہل بیت ہر زمانے میں پابرجا ہیں۔ آپ گھر بدل لوگے، کھانے بدل لوگے، لیکن پیٹ کو کھانا تو چاہیے، یہ اصول ہے۔ بدن کو پانی تو چاہیے، اب آپ پانی کی جگہ پہ جوس پیو یا کوئی اور چیز پیو، اس بدن کو تری کی ضرورت ہے، اس بدن کو آئرن کی ضرورت ہے، اس بدن کو وٹامنس کی ضرورت ہے، اس بدن کو پروٹین کی ضرورت ہے۔ اب پروٹین کس جگہ سے پوری کرتے ہو یہ تیری مرضی ہے، لیکن اصول پابرجا ہیں۔ وہی بدن اس زمانے میں بھی تھا، اس زمانے میں بھی ہے، اصول کو تم نے فالو کرنا ہے۔ تو زندگی میں نے کچھ پلرز پہ کھڑی کرنی ہے۔ اب یہ پلرز یا شیطان کے ہیں یا رحمان کے ہیں، اب یہ ڈیسیجن تو نے لینا ہے۔ بعض اوقات جو معصوم کی چھٹی میں نے کل بات بتائی، معصوم فرماتے ہیں کہ تقریباً 75 لشکر ہیں عقل کے، 75 لشکر ہیں جہالت کے۔ سمجھو شیطان کے پاس 75 سپاہی ہیں، یہاں اللہ کے 75 سپاہی ہیں۔ پھر چھٹے امام نے ایک ایک سپاہی کا نام بتایا، فرمایا ہر انسان انہی سپاہیوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے تیرے اندر سے اگر نیک آدمی ہے اس کے اندر بھی یہ سپاہی ہیں، برا آدمی ہے اس کے پاس بھی نیک سپاہی ہیں۔ مثلا آیت اللہ عظمہ بہجت اتنے نیک آدمی، اب یہ نہیں کہ ان کے پاس جہالت کے سپاہی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے سپاہیوں کو یا مار دیا ہے یا کوما میں بھیج دیا ہے۔ اسی طرح یہ نہیں کہ یزید کے پاس رحمان کے سپاہی نہیں ہیں، لیکن یزید ان سپاہیوں کو کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا ہے۔ یہ سپاہی خدا سب کو دیتا ہے، کچھ کے پاس بالفعل ہیں، کچھ کے پاس بالقوہ ہیں۔ اب بالفعل اور بالقوہ کی اصطلاح اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں۔ دیکھیے یا کافی جوان بیٹھے ہوئے ہیں لیکن شادی شدہ نہیں ہیں، تو یہ بالقوہ باپ بن سکتے ہیں
پر بالفعل باپ نہیں ہیں. شادی ہوگی تو بعد میں جا کے باپ بنیں گے. جتنی بچیاں کنواری ہیں وہ بالقوہ ماں تو ہیں پر بالفعل ماں نہیں ہیں. مطلب ابھی ماں نہیں ہیں لیکن آگے جا کے ماں بن سکتی ہیں. صلاحیت موجود ہے لیکن صلاحیت کو بروئے کار ابھی تک لایا نہیں گیا. اسی طرح ہر بندے میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ سخی بنے. ہر بندے میں یہ صلاحیت موجود ہے وہ صبر کرے. ہر بندے میں صلاحیت موجود ہے اپنے غصے پہ کنٹرول کرے. ہر بندے میں صلاحیت موجود ہے اپنی شہوت پہ کنٹرول کرے. ہر بندے میں صلاحیت موجود ہے وہ عابد بنے, وہ زاہد بنے, وہ صابر بنے, وہ شاکر بنے, وہ حسد کو خود سے دور کرے. یہ ساری صلاحیت ہم سب میں موجود ہیں. اسی طرح ہم سب میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم ظالم بنے, ہم حاسد بنے, ہم مبغض بنے. دنیا کا گندے سے گندا کام ہم کر سکتے ہیں کیونکہ قوہ اختیار پروردگار عالم نے ہم نے دیا ہے. اب یہ 75 سپاہی ادھر ہیں, 75 سپاہی ادھر ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے پریکٹیکلی اس سپاہی کو ہم نے استعمال کرنا ہے. اب پریکٹیکلی کرتے جاؤ گے اس سپاہی کو طاقت ملتی جائے گی اور دوسرے سپاہی کو مار دو گے. شمر نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اچھے سپاہیوں کو تیر مار کے قتل کر دیا. ہور نے کیا کیا؟ ہور نے اچھے سپاہی کو زندہ کیا, برے سپاہی کا گلا گھونٹ دیا. تو صلاحیت ہم سب میں موجود ہے. اب ایک اور مثال دوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا کیا فطرتاً بھی کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ مثلاً پیدا ہوتے ہی کیا سب میں یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں؟ ایسا ہے. مثلاً ایک ہی گھر میں ایک مومن کو 2 بچے ہوئے, دونوں ٹوئنس, ایک ہی ماں کے, ایک ہی باپ کے, ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے. لقمہ اسی باپ نے کھلایا, تربیت اسی ماں نے کی. مطلب دونوں کی تربیت سیم ایک ہی ماں کر رہی ہے, کھانا بھی وہی, اسی ماں کا دودھ پی رہے ہیں. لیکن جیسے یہ بچے بڑے ہوتے ہیں ایک بچہ کنجوس ہوتا ہے, ایک بچہ سخی ہوتا ہے. تربیت ایک ماں نے کی ہے, لقمہ ایک ہی باپ کا, شکم ایک ہی مادر کی, نطفہ ایک ہی باپ کا. لیکن جیسے بڑے ہوتے ہیں ایک سخی ایک کنجوس. اب آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے ہوتے ہیں نا, سفرے سے چیزیں اٹھاتے ہیں, ٹافیاں اٹھا لی, سخی ہوتے ہیں, دوسرے بچے کو ٹافیاں بانٹتے رہتے ہیں. لیکن ایک بچہ وہ ہوتا ہے خدا نہ خاص اس کے ہاتھ میں ٹافی لگ جائے, ہاں پورا گھر پیچھے لگے لیکن یہ مٹھی نہیں کھولتا. مجال ہے یہ کسی کو اپنی چیز دے دے. اب یہ بچپن سے کنجوس ہے, وہ بچپن سے سخی ہے. یہ خدا دادی صلاحیتیں ہوتی ہیں. اب کہتے ہیں کہ ابتدا دونوں کی الگ الگ ہے. ابتدا میں شاید آپ کو لگے کہ عدالت نہیں ہے, یہ بائی نیچر سخی ہے, یہ بائی نیچر تھوڑا کنجوس ہے. تو میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ آپ نے وہ لوگ جو ریس کرتے ہیں, دوڑتے ہیں میدان میں, آپ نے دیکھا ہوگا ان کے نمبرز برابر نہیں ہوتے. ریسنگ کے لیے بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا 1 2 3 4 5 تو ایک پیچھے ہوتا ہے, 2 تھوڑا آگے ہوتا ہے, 3 اور آگے ہوتا ہے, 4 اور آگے ہوتا ہے. تو واقعاً دیکھنے والے کو لگتا ہے بھائی یہ سب کو برابر کیوں نہیں کھڑا کیا, یہ آگے پیچھے کیوں کھڑا کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں ابتدا ایک جیسی نہیں ہے. لیکن جب آپ ان سے پوچھو گے تو وہ کہتے ہیں سائز کے اعتبار سے, میٹر کے اعتبار سے اگر انتہا سے کاؤنٹ کیا جائے تو ان کی انتہا کیا ہے, انتہا رینج برابر ہے. تو ہو سکتا ہے ہماری ابتدا ایک جیسی نہ ہو پر اللہ نے انتہا ایک جیسی رکھی ہے. جس نے وہ اجر حاصل کرنا ہے, عقل, اختیار, حساب و کتاب, انتہا خدا نے سب کی کیا رکھی ہے, سیم رکھی ہے. اب کوئی بچہ سخی, اب یہ جو کنجوس ہے بالفعل ایک جہالت کا لشکر اس میں ایکٹیو ہے, اور یہ جو سخی ہے بالفعل اس کے اندر لشکر عقل کا سپاہی ایکٹیو ہے. جس کے اندر بائی نیچر ایک چیز ایکٹیو ہے اس نے اس چیز کو بچانا ہے, مطلب اس چیز کو ثابت رکھنا ہے تاکہ یہ چیز اس سے چھوٹ نہ پائے. اور جس چیز میں وہ ایکٹیو نہیں ہے اس نے سپاہی کو کیا کرنا ہے, ختم کرنا ہے, ایکٹیو کرنا ہے. کئی ایسے بچے میں نے دیکھے ہیں کہ والدین کہتے ہیں مولانا اتنا اس کو سمجھایا, آج فلاں جگہ پہ جا کے جھوٹ بولنا ہے بیٹا. کہ اس کو کوئی 15-20 منٹ ہم نے ٹریننگ کروائی ہے جھوٹ بولنے کی کہ فلاں آفس میں جا کے آپ جھوٹ بولو. کہتے ہیں بڑی کوشش کی لیکن یہ جوان جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اب یہ کمال نہیں ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا, اس کی نیچر میں ہے کہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا, اس کی نیچر میں ایسا ہے. اب اس کے لیے کوئی اور چیز کمال والی ہوگی. لیکن ایک آدمی ہے جھوٹ بڑی آسانی سے بول لیتا ہے, اس کے لیے بڑا جہاد ہے جھوٹ نہ بولنا. جو جھوٹ بولتا ہی نہیں اس کے لیے جہاد نہیں ہے, جو جھوٹ ریگولر بولتا ہے اس کے لیے
بڑا جہاد ہے. مثلا ایک آدمی کے اندر جن سے مخالف کی طرف رغبت بہت کم ہے. اب یہ بولے کہ مولانا میں نامحرم بچیوں کو یا لوگوں کو نہیں دیکھتا، اس کے لیے کمال نہیں ہے. وہ بندہ جس کے اندر رغبت موجود ہے وہ اگر نہ دیکھے، اس کے لیے یہ چیز کمال بن جاتی ہے. مثلا آپ کو بھوک لگی ہے اور اسلام کہتا ہے یہ کھانا نہ کھاؤ، مثلا اس وقت، یہ باعث کمال ہے. اب ایک بندے کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور وہ کھانا نہیں کھا رہا، تو یہ کمال نہیں ہے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ تم نے پہلے صلوات پڑھے مولا کی شان پر، تم نے پہلے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے کہ واقعاً کون سا سپاہی تمہارے وجود میں کیا ہے، ایکٹیو ہے. اور یہ کہاں سے سیکھو گے؟ یہ طرز زندگی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھو گے. ایک اصول ہم نے اہل بیت کی زندگی کا 2 مجلسوں میں ڈسکس کیا، وہ اصول تھا خوف پروردگار عالم. یہ سپاہی تب کنٹرول میں رہیں گے جب تیرے وجود میں اللہ کا خوف ہوگا. خوف نہیں ہوگا، بندہ بے باک ہو جائے تو وہ ظلم اور جہالت کے سپاہیوں کو دوڑاتا بھی ہے اور حکومت الہی میں رسوخ کر کے بندگان خدا کو نقصان بھی پہنچاتا ہے. آج دوسرے پہلو پہ آنا چاہتے ہیں. جو اہل بیت کی زندگی میں یہ صفت واقعاً ائمہ اہل بیت رسول خدا کی زندگی میں ایک بارز ترین صفت تھی، اور وہ ہے صفت عفو، معاف کرنا. آج معاشرے میں جتنے بھی جھگڑے ہیں، طلاقیں ہیں، بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، مولوی مولوی سے لڑا ہوا ہے، سب کی وجہیں کیا ہیں؟ معاف نہ کرنا. فرماتے ہیں جس کے اندر معاف نہ کرنے کا جذبہ ہے، اصلاً وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی قسی القلب بندہ نہیں ہے. تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے مومن سے ناراض اور 3 دن سے زیادہ گزر جائیں، اگر صلح نہ کریں دونوں پر اللہ کی اور اہل بیت کی لعنت ہے. یہ کیسا مومن ہے جو معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا، جبکہ خود دنیا کے سارے گناہ کر کے اللہ کے مصلی پہ بیٹھ کر کہتا رب عالمین میرے گناہ بخش دے. الا تحب یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے خدا تجھے معاف کرے؟ کہ حبیب کہہ دے اگر یہ پسند کرتے ہیں میں نے بخشوں تو ان کو بولو یہ میرے بندوں کو بخشنا سیکھیں. ہم اللہ سے بڑی سخاوت کا تقاضا کرتے، پر کہتے ہم سخاوت نہ کریں. ہم کہتے ہیں صبح سے شام تک گناہ کرے لیکن خدا میرے گناہوں کو بخش دے، لیکن ہم کسی مومن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی شوہر کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ماں بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ جتنی سوسائٹی میں پرابلمز ہیں معاف نہ کرنے کی وجہ سے. اصلاً پاکستان کا پولیٹیکل ایشو کیا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کہتا ہے بہتری معاشرے میں آ ہی نہیں سکتی اگر معافی کا جذبہ نہ ہو. ارے فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جنگ احد میں تکلیفیں دی رسول خدا کو، جناب حمزہ کے بدن کو مسلح کیا گیا، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، توہین کی گئی، لیکن وہی ابو سفیان رسول کے سامنے آتا ہے، معافی کا طلبگار ہوتا ہے، رسول خدا اس کو اسلام میں آنے کی اجازت دیتے ہیں. فتح مکہ کے بعد جب یہ لوگ ہجرت کر کے مدینے گئے تو ان کی بیویوں نے ان کے ساتھ اور ان کے بچوں نے مہاجرین کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی. اور جب یہ واپس آئے اور وہی بیویاں قدموں پہ گر گئیں، وہی بچے، اب فتح مل گئی نا، رسول مکے کے حاکم بن گئے، قرآن کی آیت اتری ہے حبیب ان کو کہو کہ اگر معافی مانگ رہی ہیں تو بخش دیں، کوئی بات نہیں، لیکن خطا نہ کریں. یہ نہیں کہ پھر پلٹ کے گناہ کریں، معافی ہے. کربلا کے میدان میں ایک شامی بندہ، کہتے ہیں بڑا قوی ہیکل، قد کا لمبا، جسم کا بھاری بندہ، اس کو اپنی شجاعت پہ بڑا بھروسہ تھا کہ کوئی ایسا نہیں جو میرے مقابلے میں آئے اور اسے بچھاڑ نہ سکوں، جس لائک عمرو بن عبدوت. اور آیا، اس للکارنا شروع کیا، اپنا سب سے بہادر ترین بندہ آئے، میں شام کا رہنے والا ہوں، بنو امیہ کا ماننے والا ہوں. کہ امام حسین اس کے مقابلے میں گئے، کہا دیکھتے ہیں کہ تو بہادر ہے یا حسین بہادر ہے.
امام نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد اس کی دونوں ٹانگیں امام نے تلوار کے وار سے کاٹ دی. کہتے اس میدان جنگ میں جب ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، امام حسین کے قدموں کو پکڑ کے رو کے یہ کہنے لگا کہ واللہ مجھے نہیں پتا تھا علی کا بیٹا اتنا بہادر ہے. اگر پتا ہوتا میں کبھی جنگ کے لیے نہ بلاتا. اور وہاں پہ کہتا حسین مجھے معاف کرو، کیونکہ دوسرا حملہ امام اس کی گردن پہ کرنے والے تھے، کہ مجھے معاف کرو، آگے سے آپ کے مقابلے میں کبھی نہیں آؤں گا، اصلاً میدان چھوڑ کے چلا جاؤں گا. کہتے اس میدان جنگ میں امام حسین نے لشکر یزید کو کہا لے جاؤ اپنے سپاہی کو. وہیں پہ حسین نے معاف کی. معافی کا جذبہ اگر مومن کے وجود میں نہ ہو، یہ مومن کیسا ہے؟ علی ابن مہزیار 18 سال یا 21 سالوں پہ بحث نہیں ہے، لیکن اتنے سال حج پہ جا رہا تھا تاکہ مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. مستند ہے علی ابن مہزیار کا واقعہ. نہیں ہو رہی زیارت. اتنے سالوں کے بعد انسان کے صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے. خانہ خدا کے غلاف کو پکڑ کے ہلا ہلا کے کہنے لگا پروردگارا کیوں اپنے ولی کو میری نگاہوں سے چھپایا ہوا ہے. شکایت کرنے لگا خدا اتنے سالوں سے آ رہا ہوں. پیچھے سے کسی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. علی ابن مہزیار اس نے نہیں چھپایا، تیرے عمل نے چھپایا ہوا ہے. اور جب لے گئے اس کو، امام سے ملاقات ہوئی. 3 دن ایک خیمے میں امام کے ساتھ رہا. تو وارد ہونے کے بعد، سلام کرنے کے بعد امام نے اسے یہ جملہ بولا کہ علی ابن مہزیار 18 سال سے، اتنے سالوں سے میں تیرا انتظار کر رہا تھا، تو آ کیوں نہیں رہا تھا؟ تعجب سے کہتا مولا آتا میں تھا ملنے کے لیے، ملتے آپ نہیں تھے، اوپر سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا تھا؟ امام نے کہا علی ابن مہزیار 2 بیماریاں ہمارے چاہنے والوں کے دلوں سے اگر نکل جائیں تو ہماری زیارت ہو جائے. فرمایا دین کی ویلیو اتنی نہیں ہے جتنی دنیا کی ویلیو ہے. یہ ہمیشہ دنیا کو دین پہ ترجیح دیتے ہیں. دوسرا فرمایا علی ابن مہزیار یہ بات یاد کا مولا یہ صفت تو میرے اندر نہیں ہے. کہ دوسری بات سن، علی ابن مہزیار اتنے سالوں سے جب حج پہ آتا تھا اپنی سگی بہن سے تو ناراض تھا. جب تو میرے شیعہ کے ساتھ صلہ رحم نہیں کرے گا، مجھ سے توقع نہ رکھو کہ میں تیرے ساتھ صلہ رحم کروں. کہ اس سال آ رہے تھے، ہم نے تیرے دل میں ڈالا کہ بہن سے مل کے آ. اس سال تو حج پہ آنے سے پہلے بہن سے مل کے آیا، اور یہ شرف زیارت تجھے اللہ نے کیا کیا ہے؟ عطا کیا ہے. وہ بلی کے لیے مشہور ہے نا کہ بلی کھا کے حج پہ چلی کہتے ہیں نا. پوری دنیا کے ساتھ بندہ ظلم کر کے آپ کے حکمرانوں کی طرح حج کرنے چلا جائے، قوم و ملت کی لعنتیں سمیٹ کے بندہ امام کی زیارت کے لیے مثلا چلا جائے، خانہ خدا کی زیارت کے لیے چلا جائے. انما یتقبل اللہ من المتقین. خدا عمل کس کا قبول کرتا ہے؟ جو صاحب تقوی ہے. ایک لفظ ہے مدعی، یعنی دعوے دار. ہم دعوے دار ہیں کہ عاشق خدا ہیں، ہم دعوے دار ہیں کہ ہم بڑے خوف خدا رکھنے والے ہیں، ہم دعوے دار ہیں کہ ہم بڑے متقی ہیں. فرماتے ہیں کبھی کبھی اپنے دعوے پر بھی غور کیا کرو کہ واقعاً وہ دعویٰ سچا بھی ہے کہ نہیں ہے. کہ تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ، کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتا، واقعاً تیرا دعویٰ سچا ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے من اتخذ الہ ہوا. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے الہ اپنی ہوا و ہوا سے نفس کو بنایا ہوا ہے. کوفیوں نے دعویٰ کیا، لیکن جب وقت اجابت آیا تو اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ گئے. ایک بہت قصہ، بڑا پیارا قصہ ہے حضرت سلیمان کا. کہتے نبی سلیمان ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو حضرت سلیمان پودوں سے، پلانٹ سے، درختوں سے بھی باتیں کرتے تھے. کہتے ہیں یہ جتنا علم ہے، پلانٹس کا جتنا علم ہے کہ اس پودے کا یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے، یہ حضرت سلیمان سے زیادہ نسلوں میں منتقل ہوا. وہ ایک پودے کو، پلانٹس کو اٹھاتے تو اس سے پوچھتے تھے بتا تیرا فائدہ کیا ہے، تو پودا بھی حضرت سلیمان کے ساتھ کلام کرتا تھا. حیوانوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے، چونٹیوں کے ساتھ کلام کرتے تھے. دوسری خوبی حضرت سلیمان کی یہ تھی کہ حضرت سلیمان جس بھی چیز کو دیکھتے تھے اس چیز کو دیکھ کر اللہ کی یاد میں آتے تھے. یہ انبیاء کا ایک درس ہے. شیطان کبھی بھی اصل کا انکار نہیں کرتا. شاید میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا، شیطان اصل کا انکار نہیں کرتا. شیطان کیا کرتا ہے؟
مثلا ایک خوبصورت پھول ہے، اب شیطان آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ پھول خوبصورت نہیں، شیطان آپ کو اس پھول کے اندر اسٹک کر دے گا، پھنسا دے گا کہ تم پھول میں ہی پھنسے رہو اور آگے نہ بڑھو۔ انبیاء کا کام، اولیاء کا کام کیا ہے کہ آپ کو صرف حسن میں نہ پھنسائے رکھیں، آپ کو خالق حسن تک پہنچائیں۔ ہاں، شیاطین امت کیا کرتے ہیں؟ حسن تک، ہاں مال ہے اچھی بات ہے کمانا، لیکن اس میں اٹک نہ جانا، حسن میں اٹک نہ جانا، ایک حسین سے دوسرے حسینوں تک جمپ نہ لگاتے رہنا، اور وہ وہی کرتا ہے، آپ کو حسن میں اتنا مشغول رکھے گا پوری زندگی تلاش حسن میں گزر جائے گی۔ ایک باکمال چیز دیکھو گے شیطان اس میں پھنسا لے گا تمہیں، اس کا کام ہی یہی ہے، وہ وہم کے ذریعے تجھے ان چیزوں کا عاشق بناتا ہے۔ فرماتے ہیں جتنی بھی کائنات کی چیزیں اگر ان کا ریفرنس خدا کی طرف نہ جائے تو چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تبھی فرمایا بہترین چیزیں جب تمہارے سامنے فوراً کہو سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کیا کرو، حسن کو دیکھ کر خالق حسن تک پہنچا کرو، اور یہی کام مذہب میں آ کر کرتا ہے۔ مثلا شخصیت پرستی اسی چیز کا حصہ ہے، وہ شخص تب با کمال ہے جب اس کو دیکھ کر تم کہاں پہنچو؟ خدا تک پہنچو۔ اب بندہ شخص کے اندر ہی اٹک جائے اور خدا تک نہ جائے۔ غلات کا معاملہ کیا تھا؟ وہ حضرت علی کی شخصیت میں اٹک گئے، آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ علی با کمال اسی لیے ہیں تاکہ تجھے کمال اعلیٰ یعنی خدا تک پہنچائیں۔ رسول معجزے اس لیے کرتے تھے تاکہ تجھے کہاں تک پہنچائیں؟ خدا تک پہنچائیں۔ اب بندہ وہیں پر آ کر کیا ہو جائے؟ رک جائے۔ یہودی موسیٰ پر رک گئے، عیسائی عیسیٰ پر رک گئے، مسلمان محمد پر رک گئے، زیدی چوتھے امام تک رک گئے۔ یہ رکنا سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے۔ تم آگے بڑھو اور اس ریفرنس کو کہاں تک پہنچاؤ؟ پروردگار عالم تک پہنچاؤ۔ شیطان ان چیزوں میں محدود کر دیتا ہے کہ میں نے مزاحن شاید کل مثال بھی دی تھی کہ اگر کوئی آپ کو اپنے گھر میں دعوت دے اور کھانا کھلائے اور آپ کھانے کی تعریف کرتے رہو، بنانے والے کی تعریف نہ کرو، اس سے بھی برا لگتا ہے۔ اسی طرح جب تو کائنات کے حسن کی تعریف کرتا ہے اور خدا کی تعریف نہیں کرتا تو خدا کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ واقعاً یہ نطفہ نجس، اس کو اتنا حسین کس نے بنایا؟ یہ بدبودار نطفہ، یہ نجس نطفہ، اس کو اتنا حسین کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا۔ مولا فرماتے اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، ذرا اپنی حقیقت کو پہچان کہ انسان تیری ابتدا نطفہ ہے، تیری انتہا کیا ہے؟ مردار ہے۔ اس بیچ میں اتنی حسین زندگی کس نے بنائی ہے؟ پروردگار عالم نے بنائی ہے۔ تو حضرت سلیمان کی عادت تھی، وہ چیزوں کو دیکھ کر کہاں پہنچتے تھے؟ خدا تک پہنچتے تھے۔ نیشنل جغرافیہ آپ کھولیں گے، مچھلی کی تعریف، عقاب کی تعریف، مختلف اللہ کی مخلوقات کی تعریف، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ ان کے بنانے والوں کی تعریف بھی کریں کہ واقعاً اس مچھلی کو یہ کس نے سکھایا کہ اس نے کس طرح اپنی غذا کے پیچھے جانا ہے۔ ایک حدیث بھی ہے اور واقعاً یہ نئی ریسرچ بھی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دریا کی بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے جو کئی مچھلیوں کو کھاتی ہے۔ اب ظاہر ہر انسان کو برش کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مچھلیوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ دانتوں میں کیڑے نہ لگ جائیں۔ اب یہ مچھلی سمندر سے باہر آتی ہے، اپنا منہ کھولتی ہے، پھر ایک پرندہ ہواؤں میں اڑتا ہوا خدا نے بنایا ہے، جس کی غذا ہواؤں میں نہیں ہے، اڑتا ہواؤں میں ہے، اور سمندر کی انتہا میں ایک مچھلی ہے جس کے دانتوں میں خدا نے اس کی غذا رکھی ہے۔ یہ پرندہ پھر نیچے آتا ہے اور مچھلی کے دانتوں سے اس کا جو کھانا ہے وہاں سے کھاتا ہے۔ اب کسی نے سوال کیا جب یہ مچھلی منہ بند کرے گی تو پرندہ تو مر جائے گا، اس کا بندوبست بھی خدا نے کیا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا عجیب پرندہ ہے جس کے سر پر بھی نوک ہے، جس کی چونچ کے نیچے بھی نوک ہے، اگر وہ منہ بند کرے تو مچھلی خود مر جائے۔ تو وہ تب تک انتظار کرتی ہے جب تک پرندے کا پیٹ نہ بھر جائے۔ یہاں اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، یہاں اس کے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کمال کون کر رہا ہے؟ یہ خالق اعظم کر رہا ہے۔ اب بندہ پرندے کو کمال سمجھے، مچھلی کو کمال سمجھے، ارے تو با کمال نہیں ہے، یہ کمال کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ جناب یعقوب پر اللہ جب بلائیں نازل کرتا ہے، بیٹا مر گیا کا صبر کیا، بیوی بیمار ہوئی کا صبر کیا، بدن بیمار ہو گیا کا صبر کیا، اتنی بیماریاں بڑھتی گئیں، آخر میں لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے کہ یعقوب یقیناً تم نے کوئی برا کام کیا ہوگا تبھی خدا تجھے بلائیں دے رہا ہے، یقیناً تم نے برائی کی ہوگی، یقیناً تم نے گناہ کیا ہوگا۔ جب لوگ تانے دینے لگے تو حضرت یعقوب نے کہا پروردگارا، بیٹے کے مرنے پہ صبر کیا، بیوی کے بیمار ہونے پہ صبر کیا، بدن میں بیماریاں آئیں صبر کیا، کیڑے پڑ گئے صبر کیا، لیکن خدایا اب لوگوں کے تانے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ اللہ نے وحی بھیجی، یعقوب اتراتا کس بات پر ہے کہ بیٹا مر گیا صبر کیا، بیوی بیمار ہوئی صبر کیا،
بیماری آ گئی صبر کیا، کہ یعقوب اپنے صبر پہ فخر نہ کرو، اگر تم نے صبر بھی کیا تھا یہ بتاؤ تجھے صبر کرنے کی توفیق کس نے عطا کی تھی؟ یہ میری توفیق تھی کہ تو نے صبر کیا۔ کبھی یہ نہ سوچا کرو امام حسین کی مجلس میں آ گیا تو تو نے بہت بڑا کم، ارے تجھے توفیق مجلس کس نے دی؟ نہ مجلس پڑھنے پہ کوئی فخر کرے۔ یہ جملے جب منہ سے نکل رہے ہیں، چھوٹی سی بیماری انسان کو ہو جائے تو انسان کلام نہ کر سکے، کانوں کی توانائی لے لے تو سن نہ سکے، قدموں کی توانائی لے لے وہ تو چل نہ سکے، تو یہ جتنی توفیق میں ایون اگر تو نماز بھی پڑھ رہا ہے یہ کس کی توفیق ہے؟ پروردگار عالم کی توفیق ہے۔ اگر تیری آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں کس کی توفیق ہے؟ خداوند متعال کی توفیق ہے۔ تو فرمائے ہر چیز کس تک پہنچنی چاہیے؟ خدا تک۔ یہ عقل مندوں کی نشانی ہے، لیکن بعض لوگ شخصیتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ شخصیت پرستی حرام ہے۔ اصل یہ ہے اگر وہ چیز تجھے خدا تک پہنچا رہی ہے اس چیز کو فالو کرو، کبھی بھی ان چیزوں پہ اٹکا نہ کرو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہم نے کہا مدعی ادعا کرنا کہ واقعا میں علی کا ماننے والا ہوں یہ بڑا آسان ہے، مولا حسین کا ماننے والا، مولا میں ہوتا اپنی جان قربان کرتا، ادعا ہے، میں لا الہ میں موحد ہوں، یہ ادعا ہے، دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں ماننے والا ہوں۔ لیکن کبھی میں نے 5 منٹ کے لیے سوچا کہ یہ دعویٰ کتنا سچا ہے، اگر واقعاً پریکٹیکلی ایسا وقت میرے اوپر آئے میں کیا کروں گا؟ حضرت سلیمان گزر رہے تھے، کیا دیکھا؟ ایک چڑیا اور ایک چڑا، اب نر اور مادہ۔ اب یہ کہانیاں ہمارے اندر بھی ہیں اور حیوانوں کے اندر بھی ہیں، مزاج ایک ہی ہے۔ اب اس چڑے نے چڑیا کو باتیں کر رہے تھے اور باتیں دلچسپ تھیں تو حضرت سلیمان رک گئے۔ اب یہ جو نر تھا مادہ چڑیا کو بول رہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو، وہ مان ہی نہیں رہی۔ اب منوانے کے لیے وہ ایک دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے دیکھ اگر تو مان گئی نا تو میں اپنی چونچ سے سلیمان کا تخت اٹھا کے سمندر میں پھینک دوں گا۔ اب یہ حضرت سلیمان دیکھ رہے ہیں کہ چڑا بول رہا ہے کہ میں سلیمان کا تخت اٹھا کے سمندر میں پھینک دوں گا، کہ تو ایک پتھر نہ اٹھا سکے تو تخت سلیمان کو اٹھا لے گا۔ سلیمان کو اچھا نہ لگا، کہ چڑیا ہوتے ہوئے جانتا بھی ہے میرا تخت نہیں اٹھا سکتا اور اس کو پھنسانے کے لیے میرے تخت کو اٹھانے کی باتیں کر رہا ہے۔ کئی جوان بھی ایسے کام کرتے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں تو ہم چاند توڑ کے آ جائیں گے، ستارے توڑ کے آ جائیں گے، اور انسان بھی کتنا بھولا بھالا ہے، وہ بھی مان جاتی ہیں کہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ بولا ہے ہم ستارے توڑ کے آ جائیں گے۔ حالانکہ عقل سلیم والا ہر بندہ سوچ بھی لے کچھ ستارہ توڑ کے آ نہیں سکتا، اور توڑ کے آ بھی گیا تو اتنا بڑا ہے تو ہی مر جائے گا۔ کئی ستارے زمین سے زیادہ بڑے ہیں، کوئی توڑ ہی نہیں سکتا۔ اب یہ گیم ان دونوں میں چل رہی تھی، حضرت سلیمان نے سن لیا، وہ دعوے کیے جا رہے ہیں تخت سلیمان کو اٹھا لوں گا، تیرے لیے یہ کر دوں گا، تیرے لیے وہ کر دوں گا، اور سلیمان نے دونوں کو بلا کے ادھر آؤ۔ چڑیا اور چڑے کو کھڑا کیا، کہا کیا بول رہا ہے؟ میرا تخت اٹھائے گا، سمندر میں پھینک دے گا؟ تو کہنے لگا اے نبی سلیمان، المحب لا یلام، محبوب کی ملامت نہیں کی جاتی۔ آپ بھی جانتے ہو میں محبت میں دعوے کیے جا رہا ہوں، ہاں، محبوب کی ملامت نہیں کی جاتی۔ آپ بھی جانتے ہیں میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، دعویٰ کر رہا ہوں۔ ارے سلیمان کو اس کا جملہ بڑا اچھا لگا، اب اس کی سفارش کرنے لگے اس چڑیا سے کہ جب بندہ اتنے دعوے کر رہا ہے، اتنی محبت کے وعدے دے رہا ہے تو تو راضی ہو جا، اس سے شادی کر لے۔ اس نے کہا کہ نبی سلیمان ہوا مدعی، دعویٰ کر رہا ہے، کرے گا کچھ بھی نہیں میرے لیے۔ چڑیا سمجھدار تھی آج کل ہمارے نسلوں سے زیادہ، کہ نبی سلیمان دعویٰ کر رہا ہے، ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ میں نے کئی چڑیوں سے اسی یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے، سب کو یہی بولتا ہے تخت سلیمان لے کر آ جاؤں گا، تخت سلیمان لے کر آ جاؤں گا، یہ کروں گا۔ جھوٹا ہے، دعویٰ کر رہا ہے۔ نبی سلیمان میں نے کہا کیا کہ ہر چیز سے کیا لیتے تھے؟ سبق لیتے تھے، عبرت لیتے تھے۔ معصوم فرماتے ہیں کئی دنوں تک سلیمان اپنے محل سے باہر نہیں آیا اس جملے کو سن کے کہ دعویٰ کر رہا ہے، جھوٹا ہے۔
کہتے ہیں ہفتوں سلیمان روتے رہے اور کہنے لگے خدایا کہیں ایسا تو نہیں کہ سلیمان بھی تیری محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، صرف بات ہو اور اس بات میں حقانیت نہ ہو۔ خوف زدہ ہوتے تھے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں واقعاً وہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ ہم کتنی آسانی سے بول دیتے یا اللہ اتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے جانے قربان کرتے۔ یہاں جوان کو یہ بولا جائے آنکھ کو حرام سے بچاؤ، آنکھ نہیں اس سے بند ہوتی اور جان قربان کرنے کی باتیں ہوتی۔ ایک جھوٹ سے اپنی زبان کو روک نہیں سکتا، جان کی قربانی کی باتیں ہوتی ہیں۔ اتنی آسان ہوتی اگر تحریک کربلا سارے کوفے والے کربلا میں ہوتے۔ جتنی جنگیں امیر المومنین کی اس جنگ میں جتنے سپاہی تھے اس میں چھاٹی نہیں تھی۔ صفین میں شمر بھی علی کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی لالچ میں آیا، کوئی مولا کو خلیفہ ماننے کی وجہ سے آیا، کوئی کس بات کی وجہ سے، چھاٹی نہیں کی۔ کربلا کی وہ واحد جنگ ہے جس میں وہ لشکر ہے جو چھاٹی شدہ لشکر ہے، خلوص کامل والا۔ اتنی سختی ہے تدین امام حسین کی کہ جناب کھڑا ہے مولا حسین کے ساتھ، مولا مدد کے لیے، امام فرماتے ہیں کیا تمہارے سر پہ کوئی دین تو نہیں ہے، کسی کے مقروض تو نہیں ہو؟ مقروض ہو تو پہلے قرض ادا کر کے آؤ، پھر حسین کی مدد کرو۔ کہنے لگا مولا دیر ہو جائے گی، آؤں گا جاؤں گا، کہیں واقعہ نہ ہو جائے۔ کہ ہوتی ہے تو ہو جائے، اگر اتنا تجھے پرواہ ہے دیر ہو جائے گی، چلو کسی کو وکیل کر کے آؤ اپنا، کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے اموال سے پیسے کاٹ کے اس کو ادا کریں۔ جس سرزمین کربلا پہ امام حسین پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنے کی سرزمین ہے؟ حسین اس مٹی میں بھی دفن ہونا پسند نہیں کر رہے جو حسین کی خریدی ہوئی مٹی نہ ہو۔ اس قبیلے سے وہ زمین بھی خریدی، اور جس زمین میں، اور زمین وقف کی قبیلے کو شرطوں کی بنیاد پہ کہ یہ زمین تیری ہے، لیکن شرط یہ ہے جب میرا زائر آئے خدمت کرنا اس کی، جب کوئی پیاسا گزرے پانی پلانا، جب کوئی ہمارا محب آئے ہماری قبروں کے نشان دکھانا۔ اتنی پری پلاننگ، یہ فکر، یہ عقل، یہ تہذیب کون سکھا رہا ہے؟ امام حسین۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھو، زمینوں پہ قبضے کر کے مسجدیں بنائی جا رہی ہے۔ یہ مہذب نہیں ہے، یہ سویلائزڈ نہیں ہے، اسے دین کا عطا پتہ نہیں ہے، یہ صرف نمازیں پڑھنا جانتا ہے۔ تبھی فرماتے ہیں بعض لوگوں کی نماز کل غراب ہے، کووں جیسی نماز ہے۔ کوا چونچ لگاتا ہے نا، چونچ والی نماز ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ دوسری بات، جب بات حکمت کی ہو تو حکمت کی بات ہمیشہ تلوار کے دو لبوں کی طرح ہوتی ہے، ایک طرف کوئی اور ہوتا ہے، ایک طرف کوئی اور ہوتا ہے۔ مثلا رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ حبیب بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اے حبیب اعلان ابلاغ کرو، جو ہم نے تجھے کہا وہ پہنچا دو، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ اب اس بات سے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رسول کو دھمکی دے رہا ہے، اگر نہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ یہ حکمت کی بات ہے، کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ایسا جملہ ہوتا ہے کہ اس امر کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ کو پتا ہے کہ میرا نبی بات کو پہنچائے گا، وہ نبی کیسا ہے جو اللہ کی بات کو نہ پہنچائے۔ ہاں، یا بعض آیاتوں میں حبیب اگر تم علیہ باللہ شرک کرو تو اللہ کی تلوار تیری شہرگ پر ہے۔ ہاں، اب علیہ باللہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے رسول کے لیے۔ کبھی کبھی کسی موضوع کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے سخت جملہ بولا جاتا ہے۔ مثلا غیبت کے لیے اتنا سخت جملہ کہ میں ممبر سے بھی ڈرتا ہوں اس جملے کو بیان کرتے ہوئے کہ جس نے غیبت کی گویا اس نے خانہ خدا میں اپنے محرم کے ساتھ زنا کیا۔ ہاں، موضوع کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس سختی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سمجھو یہ امر کتنا زنا کے لیے بھی ایسا نہیں بولا، غیبت کے لیے بولا۔ اب ہمارے لیے امر فحشا اتنا برا نہیں ہے، امر فحشا بہت برا ہے، اور ہمارے لیے غیبت اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن اسلام میں غیبت اس سے زیادہ بری بات ہے۔
کیونکہ جب تو ایک گناہ کرتا ہے، مثلا خدا نخواستہ بند کمرے میں تو ایک گناہ کر دیتا ہے، اس کا تعلق تیری ذات سے ہے، لیکن جب تو غیبت کرتا ہے اس کا تعلق معاشرے سے ہے، فساد پھیل جاتا ہے، بھائی آپس میں لڑتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، مومنین کی دلوں میں تو نفرتیں پیدا کر دیتا ہے، اور مفسد فی الارض کی سزا اسلام میں سزائے موت ہے۔ تبھی انفرادی گناہوں کا اتنی سزا نہیں جتنا اجتماعی گناہوں کی سزا ہے۔ اسی طرح ہم مجلس میں کئی جملے بولتے ہیں جو دو لبے ہوتے ہیں۔ اب ایک جملہ ہم نے بولا، ایک مومن نے اتنے میسج کیے، آدھا تو میں، بعض لوگ تو واقعاً ہر زمانے میں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب حکمت بھرے آپ جملے معصوم کے نہ سمجھیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ ایسے ہی لوگ آتے تھے رسول خدا سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ، حضرت عیسیٰ نے، موسیٰ نے جو اژدہا بنایا تھا، وہ جو اژدہا بنا تھا وہ نر تھا یا مادہ تھا؟ یا موسیٰ کی نانی کا نام کیا تھا، دادی کا نام کیا تھا؟ تو اہل بیت اور رسول گرامی ایسے لوگوں کی کیا کرتے تھے؟ مذمت کرتے تھے کہ تمہارا سوال صحیح نہیں ہے، سوال وہ ہونا چاہیے جس سے کیا ملے؟ علم ملے۔ اب ہم نے کہا مولا علی اس کو سائڈ پہ لے گئے، مولا نے اس کی مذمت کی کہ تم سوال کیسا کر رہے ہو، سوال وہ ہونا چاہیے جس سے تمہارا ایمان بڑھے یا علم بڑھے۔ پھر یہ آگے بڑھا، لوگوں نے کہا مولا نے کیا جواب دیا، تو اس نے لوگوں کو یہ بولا کہ اب علی سے ایسے سوال نہ کیا کرو۔ ابن سعد کے باپ کے لیے مشہور ہے نا کہ مولا جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ علی جب خطبہ دے رہے ہیں، کبھی کبھی انسان وجد میں ہوتا ہے۔ اہل بیت اور چھٹے امام توحید مفضل آپ پڑھ لیں چھٹے امام کی، وہ راز امام نے بتائے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ آخر میں امام بتاتے ہیں اب میں تجھے بتاؤں گا ملائکوں کی خلقت کیسے ہوئی، زمین کی پوری خلقت امام نے بتا دی، ملائکہ اب آج تک ہم تک وہ حدیث نہیں پہنچی ہے۔ اسی طرح امیر المومنین جناب ابن عباس کہتے ہیں مولا وجد میں تھے اور ایک بہت ہی علمی باتیں اور خطبے دے رہے تھے، اور وہ خطبہ نہج البلاغہ موجود ہے لیکن آدھا ہے، پورا نہیں ہوا، اور کہتے ہیں دیتے دیتے جب مولا نے دعویٰ کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ایک بندہ پیچھے اٹھا اور کہنے لگا کہ علی میرے سر پہ بال کتنے ہیں؟ اب مولا نے اسے یہ نہیں بتایا تیرے سر میں بال کتنے ہیں۔ سلونی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بندہ ہر سوال کرو، اہل بیت ہر فضول سوال کا کیا دیں جواب ہے۔ سلونی کا مطلب یہ تو علمی سوال کر جس سے تیرے ایمان کا فائدہ ہو، جس سے تیری دنیا آخرت آباد ہو۔ امام نے کہا بال کتنے وہ تو چھوڑتے، لیکن اتنا بتاؤ تیرے ہر بال کے پیچھے ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ مطلب یہ سوال تیرے ذہن میں شیطان ہی ڈال سکتا ہے کہ امام امت منبر پر بیٹھے اور تو سوال کیسے کر رہا ہے کہ آپ بولو مولا علی میرے باغ میں آم کتنے؟ بھائی میں نے تجھے بتا بھی دیا آم کتنے، تیرا کیا فائدہ ہوگا؟ امام نے کہا تجھے بتا بھی دوں سر پہ بال کتنے، تو گن پائے گا میری بات کو تصدیق کرنے کے لیے؟ ہاں، ایک ہمارے مولانا تھے، اب بعض اوقات یہ مجمع کے اندر مسائل بھی ہوتے ہیں نا، کوئی مولوی آتا ہے تو کہتے ہیں بس سوال کیے جائیں کیے جائیں کیے جائیں، یدی کوئی کام کا سوال کرو بندے خدا۔ مولانا کہہ رہے ہیں تھکا دیا مجمع نے، مولانا یہ سوال ہے، مولانا اچھا عمل کسی نے نہیں کرنا، قبلہ صاحب کوئی نصیحت تو کر دیجئے، چلو بھائی ہم نے کی، آپ عمل کرو گے تو ہم نصیحت کریں۔ جہاں جاتے ہیں مولانا یہ سوال، مولانا وہ سوال، مولانا اب مولانا سوال کے جواب دیے جا رہے ہیں کہ مجھے پتہ یہ عمل کرنے والے تو ہیں نہیں، مولوی کا بھی ٹائم پاس کر رہے ہیں، اپنا بھی ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا مولانا یہ بتائیے حضرت آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ ایک تو 1.5 گھنٹے سے مولوی جواب دے دے کے تھک گیا، انہوں نے کہا میں نے پڑھایا تھا۔ اگر میں کیا اس سے تیرا لینا دینا بندے خدا، نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اہل بیت ایسے لوگوں کی کیا کرتے تھے؟ مذمت۔ امام امت اگر بیٹھے آپ ایسے سوال کرو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جواب نہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ امیر المومنین کو پتہ نہیں تھا۔ اب مولا کوئی نام بتا بھی دیتے وہ تصدیق کیسے کرتا بھائی؟ چلو آپ مجھ سے پوچھو شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ ہاں؟ میں بتا دوں جولی نام تھا اس کا، چلو آپ کس سے پوچھو گے؟ تصدیق کہاں سے کرو گے بھائی؟ جس سوال کی تصدیق نہیں ہو سکتی اس سوال کا فائدہ ہی بیکار ہے۔ تو آدمی سوال وہ کرے جس سوال کا کیا ہو فائدہ ہو۔ تو بعض حکمت کی باتیں کرتے ہیں، دماغ لوگوں کا پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امر کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب خدا یوسف کا قصہ سنا رہا ہے، بندہ اب یوسف میں اور قصے میں پھنس جائے۔ عبرت لو، مطلب یہ ہے کہ جب گناہ کی دعوت ہو تو گناہ سے کیا کرو؟ بچو۔ بنی اسرائیل بچھڑا
موسیٰ کی دوری یہ اللہ کیوں بتا رہا ہے؟ اور نبی یہ کہے الساع بالساع، جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ سب کچھ میری امت بھی کرے گی۔ اور واقعہ جناب سیدہ کا خطبہ ہے، ہم کچھ چیزیں ممبر پہ بیان نہیں کر سکتے، اب اس میں پڑھ لیں بی بی نے کون کون سی نسبتیں دی ہیں، واقعا نسبتیں دی ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا، جو فرقے ان میں بنے وہ فرقے امت مصطفیٰ میں بنے۔ تو صاحب عقل جو ہوتا ہے وہ عبرت حاصل کرتا ہے، جو صاحب عقل نہیں ہوتا وہ قصوں میں چپک جاتا ہے، وہ کہانیوں میں چپک جاتا ہے، وہ چیزوں سے لپٹ جاتا ہے، لیکن ان قصوں سے فائدہ نہیں لیتا۔ واقعا امیر المومنین کی ساری جنگیں دیکھیں، لیکن ان جنگوں کا یہ واقعہ کہ علی کے چہرے پر کسی نے لعاب دہن پھینکا اور علی نے اسے اس وقت نہیں مارا، اس کے سینے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں اس کے گلے پہ وار کرتے ہیں، اور جب اعتراض ہوا کہ علی آپ نے پہلے کیوں نہیں مارا تو امام نے فرمایا آج تک میں نے اپنے دشمن کو نہیں مارا۔ جب لعاب دہن پھینکا دشمنی ہو گئی نا، آپ کی توہین کوئی کرے گا اور آپ غصے میں اسے مارو تو یہ غصہ کس کے لیے ہوا؟ اپنے لیے ہوا نا، اللہ کے لیے نہیں ہوا نا۔ کہ علی نے ہمیشہ خدا کے لیے جنگ کی ہے، کسی کو بھی جب یہ لوگ بولتے تھے علی تو نے میرے باپ کو مارا، میرے بھائی کو مارا، مولا فرماتے ہیں مجھ سے کیوں دشمنی کر رہے ہو، میں نے اپنے لیے نہیں مارا، خدا کے لیے مارا۔ اب میرا ایمان ہے کہ یہ حدیث جو آتی ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، تب ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل بن جاتی ہے، کیونکہ اس ضربت میں خالصتاً عبادت پروردگار عالم چھپی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل زندگی اہل بیت حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ جس بندے میں حکمت نہیں عبادت کا فائدہ نہیں، جس بندے میں عقل نہیں بے عقل بندے کی عبادت۔ اس پہ ہم کل بات کریں گے کہ عقل، جہل اور علم ان تینوں میں فرق کیا ہے، عبادت کا فائدہ نہیں۔ اب دیکھیں ایک بندہ ایک نمبر کا عابد ہے، صبح سے شام عبادتیں، نمازیں، روزے، ہاں، لیکن اگر عقل نہ ہو، خود کش بن جائے، ایک مسجد میں جا کے اٹیک کر دے، 1000 لوگوں کو مار دے، اس عابد کا کوئی فائدہ ہے؟ ایک ایسا عابد جس کے اندر عقل نہیں ہے۔ خوارج کے اندر عقل نہیں تھی، عبادتیں برملا کرتے تھے۔ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلی چیز جو انسان کو سکھاتے تھے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیہ کر، پاک و پاکیزہ کر۔ پاک و پاکیزہ کرنے کے بعد انہیں کیا سکھا؟ علم سکھا۔ علم سکھانے کے بعد کیا سکھا؟ حکمت سکھا کہ میں نے کس زمانے میں کس طرح علم کرنا ہے۔ اب وہ غیبت جس کے لیے یہ فرمایا جائے کہ غیبت کرنے کا گناہ اس طرح ہے جس طرح خانہ خدا میں بندہ بدکاری کرے، اب حکمت کے پھر جملے فرمایا وہ غیبت جو اتنا برا ہے لیکن 3 جگہوں پہ غیبت کرنا ثواب ہے۔ ہاں، حکمت بندہ اگر جانے، اب میں ساری مجلس پڑھ دوں غصہ کرنا حرام ہے، غصہ کرنا حرام ہے، لیکن کئی جگہوں پہ غصہ کرنا ضروری ہے۔ غصہ نہ ہو تو بندے میں غیرت نہ ہو، غصہ نہ ہو تو میدان جہاد میں کیسا جائے، غصہ نہ ہو تو دینداری معاشرے میں کیسے پھیلائے۔ کوئی انرجی بری نہیں ہوتی، اس انرجی کو میں نے کہاں یوز کرنا ہے، یہ حکمت کی بات ہوتی ہے۔ ہاں، اب غیبت کہاں کرنا جائز ہے، سرسری بتا رہا ہوں۔ مثلا ایک مومن نے، اس کے گھر پہ بیٹی کا رشتہ آیا ہے، ہاں، ایک جوان آیا کہ آپ اپنی بیٹی مجھے دے دیں۔ اب بھائی کون ہو؟ کہ میں بحریہ ٹاؤن میں رہتا ہوں، فلاں جگہ پہ رہتا ہوں۔ اب آپ آ گئے بحریہ ٹاؤن، مسجد خدیجۃ الکبریٰ۔ ہاں بھائی یہ جوان آتا ہے مسجد میں، نماز پڑھتا ہے، کیسا لڑکا ہے؟ آپ نے کہا بھائی کیوں پوچھ رہے ہو؟ کبھی اس نے بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے اس جوان میں کوئی بری عادت ہے، اب یہاں بڑے نیک بن جاؤ، نہیں غیبت تو نہیں کرنی، ہاں بھائی بڑے جناب اچھے ہیں، اس نے ظن رکھنا ہے، معصومین نے فرمایا ہے، اور کل وہ بیٹی کی شادی کرا اس کا ستیہ ناش ہو جائے۔ یہاں بتانا ضروری ہے، صرف اسے یہ نہیں کہ لاؤڈ پہ بولو اس کا رشتہ ہے جوان برا، نہیں، جو تجھ سے پوچھنے آیا ہے واقعاً بیٹی کا رشتہ آیا ہے اسے بتانا ضروری کہ بندے خدا ہاں نماز تو پڑھتا ہے لیکن مثلا غصے کا تیز ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن جب غصہ آتا ہے مثلا گالیاں بھی دیتا ہے، یہ بیماریاں اس کے اندر ہیں، آگے آپ جانو، آپ کا کام جانے۔ پہلی منزل۔ دوسری منزل، کوئی آدمی بزنس کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی کو پارٹنر بنانا چاہتا ہے، وہ آپ سے آ کے مشورہ مانگتے ہیں، بندے خدا اس سے پارٹنر بنا رہا ہوں، بندہ امین تو ہے، کل چوری تو نہیں کرے گا، پیسے لے کے بھاگ کے تو نہیں جائے گا، آپ بولو نہیں بھائی میں غیبت نہیں کروں گا، حرام ہے، اب تم جانو تمہارا کام ہے۔ نہیں، یہاں تجھے بتانا ضروری ہے تاکہ اس بندے کے مال میں نقصان نہ ہو۔
نوکری کے لیے کوئی نوکر رکھ رہا ہے، اپنے گھر میں چوکیدار بنا رہا ہے، کہہ رہا کیسا بندہ ہے، اور آپ کو پتا بھی ہے 2-3 بنگلوں کو لوٹ چکا ہے، اور آپ بولو نہیں غیبت کرنا حرام ہے، بھائی میں نہیں بتاؤں گا، اور کل اس کا بنگلہ لوٹ جائے تو سارا گناہ کس پر ہے؟ تیرے اوپر آئے گا۔ تیسرا مقام، اگر کوئی مظلوم دہائی سنانے کے لیے تیرے پاس آئے، یہ مظلوم بندہ ہے جس کو کسی نے مارا ہے، کسی نے بیٹی کو مار دیا، کسی نے بیٹے کو مار دیا، کسی نے زیادتی کی ہے، کسی نے بیٹی کو طلاق دے دی، تو یہ بھی آ کے بتاتے ہیں نا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوا، بیٹے کے ساتھ ہوا، اب اور بھی غیبت نہیں کروں میں، نہیں بس بات اس کا من ہلکا کرنے کے لیے چند باتیں سن لو تاکہ اس کا من کیا ہو جائے؟ ہلکا ہو جائے۔ چند جگہوں پہ ایک چیز جائز ہے، ایک جگہ پہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مکتب مکتب حکمت ہے، مکتب مکتب علم ہے، مکتب مکتب تہذیب ہے۔ جب تک کمپلیٹلی اس مکتب کو، جتنے واقعاً ہماری سوسائٹیز کے ایشوز ہیں، ہم نے صحیح طریقے سے دین کو سمجھا نہیں ہے۔ ایک کلی اصول ہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں گفتگو کریں گے۔ ان اصولوں کو اگر کوئی بھی معاشرہ فالو نہیں کرے گا، وہ معاشرہ تباہ و برباد۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھامو، تفرقہ نہ کرو۔ اب کوئی نہیں تھامے گا، اس معاشرے میں تفرقہ ہوگا، قتل ہوگا، غارت ہوگا، تباہی اور بربادی ہوگی۔ اصولوں کو جو فالو کرے، مولانا کیوں فرماتے ہیں معاشرے کفر کے ساتھ چل سکتے ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اصل بتا رہے امیر المومنین، ظلم ہوگا معاشرہ تباہ ہو جائے گا، کافر ہو لیکن عدل ہو، معاشرے میں امن بھی ہوگا، امان بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا۔ یہ اصول زندگی اہل بیت ہیں، اگر انسان ان کو فالو کرے، دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد۔ آئیے کربلا چلتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں بھی ایسا بنا جیسا تو نے حر کو بنایا، ہاں ہمیں بھی ایسا بنا۔ دیکھیے امام کے شہدائے کربلا میں 2-3 لوگ ایسے ہیں جن کا نام یزید ہے، 2-3 لوگ ایسے ہیں جن کا نام یزید ہے۔ ایک بصرے کا رہنے والا ہے، یزید نامی شخص، اس کو پتہ چلا کہ امام حسین کربلا پہنچے، اس نے اپنے 2 بیٹے عبداللہ عبید اللہ دونوں اٹھائے، ساتھ میں نوکر اٹھایا، ساتھ میں 2 دوست اٹھائے، 7 لوگ لے کر کربلا حسین کی نصرت کے لیے پہنچے۔ اصل کردار انسان کا صحیح ہونا چاہیے، وہ عشق، وہ مروت، وہ محبت اہل بیت سے ہونی چاہیے، واللہ زندگی کا پتہ نہیں ہے کتنے جنازے آپ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا زندگی کی قدر جاننے کے لیے قبرستان جایا کر، صحت کی قدر جاننے کے لیے ہاسپٹل جایا کر، جوانی کی قدر جاننے کے لیے بوڑھوں کو دیکھا کرو۔ یہ جو تراوت خدا نے دی ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، وقت گزر جاتا ہے، وقت کی قدر جانو، وقت کی قیمت جانو، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں مرنے کے بعد وہ حسرت کھائے گا انسان۔ اب جو آپ کے مرحومین نہیں ہیں اور آپ کو مجلس میں دیکھ رہے ہیں وہ حسرت کھا رہے ہیں کہ یہ لوگ کتنا ثواب کما رہے ہیں، ہاں کہتے ہیں ہمیں فرصت مل جائے کہ ہم دوبارہ دنیا میں آئیں اور یہ ثواب کمائیں۔ گل پائگانی کا میں نے بتایا تھا نا کہ جب بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ بابا واپس آئیں تو کیا کریں گے، کہ بیٹا 1 گھنٹہ بھی اللہ نے دیا نا واپس دنیا میں جانے کے لیے امام رضا کی زیارت پہ جاؤں گا۔ کہ کیوں بابا؟ کہ جتنی مرتبہ میں ان کی زیارت کے لیے گیا، ہر زیارت کے بدلے 3 مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ اور بندہ کہے گا میں زیادہ جاتا نا، تو وقت کی واللہ قدر جانو، قیمت جانو، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، اپنی آخرت اور بقا کے لیے زندگی گزارو۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ، جنہوں نے بقا انسانیت کے لیے اپنا اصغر قربان کیا، اپنا اکبر قربان کیا، اپنی سکینہ قربان کی۔ کبھی انسان اپنے آپ سے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، مولا حسین کیا کچھ نہیں کیا آپ نے انسانیت کے لیے، اور واقعات میں نے آپ کے لیے کیا کیا، بقا دین کے لیے کیا کیا۔ یہ توفیق مجلس حسین سے ملتی ہے، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی
میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی، نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، کہنے لگی میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائے، میرے اللہ اماں زہرا نے چکیاں پیس پیس کے بالا تھا، بڑا مشکل ہے بھائی کے زخمی بدن کو دیکھنا، کبھی علی اکبر کے جنازے پہ جاتے دار و قطار روتے، بی بی فضا کہتی ہیں کوئی ایسا شہید نہیں جس پہ بی بی زینب نے گریہ نہ کیا، ماں کو قریب نہیں آنے دیتی تھی، سب سے پہلے خود جاتی تھی روتی تھی، لیکن فضا کہتی ہیں ایک مرتبہ خیمے میں دو ننھے لاشیں لائے گئے، کہیں بی زینب نظر نہیں آئی، خیمے میں گئی کیا دیکھا، بی بی کا سر سجدے میں ہے، رو کے کہہ رہی ہے الحمدللہ، اے خدا تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کی، لیکن خیمے سے باہر نہیں آئی، بچوں پہ نہیں روئی، بچوں کے لیے کوئی مرثیہ نہیں پڑھا، قافلہ کوفے روانہ ہوا، پورے سفر میں کہتی تھی کوفے والو اگر کسی نے رسول کی زیارت کرنی ہے ایک نظر میرے علی اکبر کو دیکھو، یہ شبیہ رسول ہے، لیکن پورے سفر میں کبھی بچوں کے سروں کو نہیں دیکھا، قافلہ شام پہنچا، رو کے کہنے لگی عباس تیری آنکھیں بند کیوں ہے، اور تجھے زینب پہ بڑا ناز تھا، آج میرے ہاتھ میں رسیاں میرے سر پر نہیں ہے، لیکن کبھی بچوں کو دیکھ کے زینب نہیں روئی، راوی کہتا ہے زندان شام جب کٹے ہوئے سر لائے گئے، مولا حسین کا سر آیا، زینب نے گود میں لیا، علی اکبر کا سر آیا، اکبر کی ماں نے اٹھایا، قاسم کا سر آیا، قاسم کی ماں نے اٹھایا، فضا کہتی ایک مرتبہ دو ننھی گردنیں آئے، زینب کبھی حسین پہ روئے کبھی اکبر پہ روئے، سر
سلانے والے نے کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے؟ کوئی لینے کیوں نہیں آتا؟ فضا نے کہا مجھے دو، یہ میرے بیٹے ہیں۔ گود میں لیا، کہنے لگی آقا دادے کیا بچوں سے ناراض ہو؟ پورے سفر میں بچوں کو گود میں نہیں لیا۔ کہنے لگی اماں فضا میں علی کی بیٹی ہوں، زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے۔ فضا کہتی ہیں پورے سفر میں زینب کبھی بچوں پہ نہیں روئی۔ قافلہ کربلا پہنچا، ایک ایک قبر پہ گئیں، ماتم کیا، گریہ کیا، لیکن وہاں بھی بچوں پہ نہیں روئی۔ قافلہ واپس مدینے پہنچا، مدینے والے استقبال کے لیے آ گئے، روکے کہنے لگی ہے مدینوں کی عورتوں میں زینب اجڑ گئے، میرا حسین مار گیا، میرا اکبر مار گیا، او میرا قمر بنی ہاشم عباس مار گیا۔ فضا کہتی ہے یہاں پر بھی بچوں کا نام نہ لیا۔ کہنے لگی سجاد نانا کے روزے پہ جانا چاہتی ہوں، لیکن سجاد تنہا جانا چاہتی ہوں۔ فضا کہتی ہیں جیسے نانا کے روزے میں گئے، بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھنے لگے، کہنے لگی نانا نانا بڑی دور سے آئی ہوں، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ یہ کہہ کر قبر کی طرف بڑھے، کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، نانا کی قبر پہ رکھا، او نانا تیری امت نے دادیاں مارے، او نانا میری چادر چھینے، نانا میرا حسین مار گیا۔ لیکن زینب نے بچوں کا نام نہ لیا۔ فضا کہتی ہیں نانا کے روزے سے باہر آئے، سیدھا جنت البقیع اماں کی قبر پہ آ گئے۔ اب یہاں پہ زینب نے کوئی لمبے مصائب نہیں پڑھے، ایک مرتبہ خون بھرا کرتا نکالا، ماں کی قبر پہ رکھا، زلزلہ آیا ہوگا، زینب کرتا ہٹا، رو کے کہنے لگی اماں تجھ سے کرتا برداشت نہیں ہوا، لیکن میں نے 70 قدموں سے حسین کے گلے پہ خنجر چلتا ہوا دیکھا۔ اماں زینب سے پوچھو کیا گزرے؟ کسی نے کہا بی بی عبداللہ بلا رہے ہیں۔ اب آپ بھی صاحب اولاد ہو، میری مائیں بہنیں مجلس میں موجود ہیں، ذرا سوچ کے بتاؤ زینب کیا سوچ کے گھر جانے لگے؟ عبداللہ پوچھیں گے زینب میرے اولا محمد کا کیا ہوا؟ روایت کے جملے جیسے گھر کا دروازہ کھولا، عبداللہ کی نگاہ پڑی، کہنے لگے بوڑھی خاتون رک جا، میری زوجہ گھر پہ موجود نہیں ہے۔ رو کے کہنے لگی عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، اور میرا حسین مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا۔
عبداللہ میں اجڑ گئے. یہاں پر بھی زینب نے بچوں کا نام نہ لیا. لیکن ذرا سوچ کے بتاؤ، زینب کے سینے میں بھی ایک ماں کا دل تھا. جیسے گھر کے صحن کو دیکھا، زینب کو یاد آیا کبھی تو بچے صحن میں کھیلا کرتے تھے. ایک مرتبہ بچوں کا کمرہ کھولا، کیا دیکھا؟ دو ننھے سے مسلوں کو سینے سے لگایا. آئے میرے بچوں، اب زینب کا دل نہیں لگتا. اے خدا زینب کو بھی اٹھا لے. جب میرا حسین نہ رہا، میں زینب بھی جی کے کیا کروں گے. اے خدا تجھے زینب کے یتیمی کا واسطہ، تجھے دو ننھے بچوں کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما. اے خدا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے والدین کے